اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 12 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم جو سبق پڑھیں گے اس میں سورۃ الفلق اور گرامر میں انشاءاللہ فعل مضارع شروع کریں گے۔ الحمدللہ آج ہم اس قابل ہو گئے کہ آج جو ہے مضارع یعنی اس میں ماضی کو ہم نے جو فعل ماضی کو پورا کر لیا اور مضارع کی طرف چل پڑیں گے۔ اس میں ہم یفعلو یجعلو یفتحو کے افعال دیکھیں گے، یعنی پہلا سیٹ، اور نکات تعلیم اور شوق بھی اچھے ہیں انہیں بھی دیکھیں گے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً 850 مرتبہ آئے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ کہ سبق نمبر 12 کے اختتام تک ہم انشاءاللہ 144 نئے الفاظ اپنے مکمل کر لیں گے جو قرآن میں 31,600 سے بھی زیادہ بار آئے۔ الحمدللہ۔ آئیے سورۃ الفلق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین پناہ مانگنے والی دو سورتیں بھی کہا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، اور جبکہ فجر اور مغرب کے بعد 3 بار جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنے ہاتھوں میں معوذتین پڑھتے اور پھونک کر اپنے جسم پر جو ہے وہ پھیرتے۔ یہ ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہم اہتمام سے ان صورتوں کو پڑھ کر انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو یہ چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے۔ آگے ہم امر شروع کریں گے مضارع کے بعد، وہاں دیکھیں گے اسے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ کہاں پڑھا تھا بھئی اعوذ؟ یہ پڑھا ہوا لفظ لگ رہا ہے مجھے۔ جی سر، سب سے پہلے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ میں پڑھا تھا۔ تعوذ میں جب ہم نے شروع کیا تھا اعوذ باللہ تو وہاں پہ یہ اسی لفظ سے ابتدا کی تھی، یہ ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے۔ بی رب، ٹکڑے کیجئے، کتنے حصے ہیں اس کے؟ بی رب، 2 بی ساتھ یا کی، رب رب یعنی رب کی مدد سے کیا؟ الفلق، صبح کے۔ اب یہ آپ نے بتانا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ الفلق، اسم۔ کیوں؟ الف لام آیا۔ اور پھر آپ یہ بتائیں گے اگر یہ اسم ہے تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد۔ جمع کی علامت واو نون یا نون الف تا ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور آخری سوال، کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے۔ کیوں؟ مؤنث کی علامت تب تک ہم نے یہ پڑھی ہے گولتا آتی ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں اس کے بارے میں اتنی چیزوں کا پتہ۔ اگر ترجمہ نہیں بھی آتا تو آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی یہ اسم ہے، آیا یہ واحد ہے، آیا یہ مذکر ہے، آیا یہ معرفہ یا نکرہ۔ الف لام ہے تو یہ معرفہ ہے۔ تو اس طرح یہ 4 باتیں ہمیں ہر اسم کے بارے میں پتہ چلے گی۔ قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتا ہوں، باللہ اللہ کی، یہ وہاں ہم نے بھی پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان، وہاں تھا من الشیطان، یہاں کیا؟ برب الفلق، وہ ترتیب وہی ہے۔ تو بی رب، بی اور رب، رب کی، فلک کے معنی ہوتا ہے صبح، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لفظ کہ فلک کے کیا معنی ہے؟ صبح۔ تو آئیے اس کے سبق کو دیکھتے ہیں۔
याद रहे कि इंसान फितनों के हमलों में, दिन और रात की आफात में, बाज शर पसंद इंसानों में, हासिदों में, वायरसों में गिरा हुआ है। यानी हर तरफ ही जो है ना कोई तकलीफ अज़लियत है। अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए उसकी रबूबियत को कि जिसने आज तक हिफाजत दी है, उसी से दरख्वास्त करें कि आज भी वो हमारी हिफाजत करे। इसलिए हम कहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह में आता ही आते हूँ रब की जो सुबह को लेके आता है। रब्बुल फलक के अल्फाज पर गौर कीजिए और तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। क्या कि सुबह का रब किस तरह वो सुबह को लेता है, सूरज रोशनी का डिजाइन और उसकी दूरी जमीन से, जमीन की खास हिसाब से गिरदिश और जो है बेशुमार इंतजामात हैं, तब जाके सुबह होती है। ये एकदम नहीं आती, पूरा एक निज़ाम शमसी है, उसके अंदर एक सिस्टम चल रहा है, उसके तहत आता है। तो ये सारा तसव्वुर करते हुए अपनी जगह इसे दोहरा लीजिए। अल्लिम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह चाहता हूँ रब की सुबह। मिन शर्रि मा खलक, मिन से, ये मिन से शैतान में हमने ये पढ़ा था लफ्ज़ मिन से। शर शर कहते हैं फसाद, तकलीफ, दुख। माँ, जो माँ के एक महीने हमने इससे पहले क्या पढ़े थे भाई, कौन बताएगा? बल्कि दो महीने पढ़ चुके नहीं आप। नहीं माजी में नहीं के लिए, नफी के क्या लिए भी पढ़ा था और क्या के मैंने भी पढ़ा था। और ये आज तीसरा मायने आ गया जो। तो इसके माँ के तीन मायने आपको आने चाहिए, क्या, नहीं और जो। और खलका उसने पैदा किया है। जैसे हम कहते हैं ना अबदा खलका, वहां पे हमने पढ़ा था ये खलका, अबदा, नसरा, जकरा, उस सेट में ये खलका का लफ्ज था। देखें यहाँ पे ये पूरा खलका आ गया, आपको इसका पता है। हाँ जी, क्या खलका इसमें फेल हर्फ है, कौन बताएगा? फेल, फेल है, फेल है, खलका दूसरे इसम सेट में फेल है। फेल फेल नसरा, ला जकरा, हौल वला अबदा, खलका, वहां हमने इसे पढ़ा था, ये दूसरे सेट का है। तो आइए खलका उसने बनाया और नहीं नहीं नहीं, ठहरो, अभी तो खलक कहते हैं ऐसे आगे जाओ। खलका का टेबल सुनो मुझे, माजी का कौन खलक, बोलेगा खलक खलक, जी सर खलका खलक तू, खलक तो खलकना खलक तुम खलकना खलका? खलका, खलकू एक हिस्सा, खलकता, खलकतू दूसरा हिस्सा, खलक खलकतुम, तो खलक। खलक तो किसी भी खलकना टेबल को खलक करने के तुम लिए उसके खलकना तीन हिस्से कर लें। खलका, खलकू, थोड़ा सा वक्फा, खलकता, खलकतू, थोड़ा सा वक्फा दे, खलकतुम, खलकता। इस तरह आपको टेबल नहीं भूलेगा। आपको याद आएगा, एक पीला हिस्सा है, एक सफेद हिस्सा है, एक सब्ज हिस्सा है, टेबल का ज़हन के अंदर बिठा लें। खलका, खलकू पीला हिस्सा हो गया, खलकता, खलकतू सफेद हिस्सा, खलकतुम, खलकना सब। तीनों हिस्सों में थोड़ा थोड़ा सा वक्फा दे, फिर तेजी आएगी। खलका, खलकू, खलकता, खलकू, खलकतुम, खलक, इस तरह तेजी आएगी। चलें जी, आगे चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनल, ये मिन जो हमने वहां पढ़ा था लफ्ज से, मिन शैतान, शैतान से जब पनाह हमने अल्लाह से मांगी थी। शर, शर कहते हैं एक मायनी है तकलीफ के, और इसके दूसरे मायने होते हैं बुराई, यानी शरारत, शरीर, शरार, शर पसंद, शर अंगेजी। ये उर्दू में हम आम इस्तेमाल करते हैं। इसके दो मायने होते हैं, क्या, तकलीफ और बुराई। तो माँ के एक मायने जो है क्या है, क्या, दूसरे क्या है, नहीं, और तीसरा क्या है, जो। नहीं ठीक है। तो आइए, अरबी बोलचाल में एक लफ्ज होता है फी, और माफी, इसमें फी, माफी नहीं है इसमें। जब ला लगा देंगे तो नहीं के एक मायने देता है, माँ को लगाएंगे नहीं के मायने। माँ के एक मायने क्या हो गया, नहीं। जैसे हम कहते हैं अल खलका, हमने कहा माँ खलक, अल दरबा, हमने कहा माँ दरबा। माँ याद है, वहां पे हम कहते हैं नहीं उसने नहीं मारा, नहीं उसने नहीं पैदा किया। फिर ये देखें, माँ के दूसरे मायने हमने सीखे थे, क्या, कहा, माँ दीनों का, तेरा क्या दीन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कब्र में तीन सवाल होंगे इंसान से। माँ दीनों का, मन रब्बों का, पहला सवाल होगा मन रब्बों का, तेरा रब कौन है। फिर होगा मन रसूलों का, तेरा रसूल कौन है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। किसी ने अगर ये तीन सवाल सही जवाब दिए तो वो किताबों में आता है, तफसीर में आता है कि उसके लिए कब्र जो है वो इंतहाई नजर जो है फराख कर दी जाएगी, और वो जो है सुकून से। और अगर ना आए फिर जो है ना उसके साथ जो अच्छा होगा वो अल्लाह ही माफी दे।
تو ایک معنی ہم نے اس کے نہیں کے بھی پڑھے تھے کیا، جیسے معافی اور ما خلقا، اور دوسرے ہم نے اس کے کیا کے پڑھے، ما دینوں کا، اور تیسرے معنی ہے من شر ما خلق، یہاں ہم نے پڑھے اس کے معنی ہے جو. تو یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں ما کے 3 معنی کیا ہیں، نہیں، کیا اور جو. اسی طرح ایک لفظ پڑھا تھا آپ نے من کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کون، جیسے میں نے کہا من ربو کا، یہ پہلا سوال ہوگا. من رسولوں کا، ما دینوں کا، یہ 3 سوال ہوں گے. تو یہ 2 سوال تو آج یہی آپ کے آگے. اور اس کے دوسرے میں ہم دیکھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، وہاں پہ من ہم نے دیکھا تھا جو، یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اسے سن لیا. جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اس میں یہ لمن کا معنی تھا جس نے جو ہے کیا اللہ کی تعریف کی، اس سے اللہ نے سن لیا. تو من کے 2 معنی کیا ہے، کون اور جو. آگے ہے خلقہ، پیدا کیا. اردو میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ سب وہی ہے جو خلقہ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. تو آئیے اس کے اسباق کو دیکھیے. یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان جو ہے شر پھیلاتے ہیں، تو ان کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے جو انسان کو نقصان دے سکتی ہیں. تو اپنے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس حصے کی پریکٹس کیجئے. من شر ما خلق، سے شر کے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. من شر ما خلق میں سب چیزیں شامل ہیں، لیکن 3 شرور کا، 3 چیزوں کا خاص ذکر ہے. کیا؟ پہلا یہ غاسق، اندھیرا. دوسرا نفاسات، جادوگرنیاں. تیسرا ہے حسد، حسد. تینوں میں ایک چیز مشترک پیغام ہے. انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ رات کے اور جادو کے اور حاسد کے جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ کدھر سے شر آئے گا. تینوں اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں. تو اس لیے یہ کیا ہے، دیکھیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور من سے، شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا جب، وقب چھا جائے. وقبہ کے معنی ہوتے ہیں وہ چھا گیا، ماضی کا صیغہ ہے وقبہ. خلقہ، ابدا، ذکرہ، فعلا، یہ سارے ماضی کے جن پہ 3 زبر آ رہے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، فعلا اس نے کیا، جالا اس نے بنایا، وقبہ وہ چھا گیا. لیکن یہاں ہم ترجمہ کر دیں چھا جائے. یہ اس کا ترجمہ جو ہے مضارع میں کر رہے ہیں، حال میں کر رہے ہیں، چھا جائے، ماضی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، اذا کا لفظ ہے. یہ یاد رکھیں جب یہ اذا آ جاتا ہے، اس کے بعد اگر ماضی کا کوئی فعل آئے تو اس کا ترجمہ مستقبل میں، یعنی یا جو پریزنٹ میں، مضارع میں کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ جو غاسق لفظ ہے یہ کیا ہے بھائی، فعل ہے، اس میں حرف ہے، کیا ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اسم ہے. اس کے نیچے 2 زیر بتا رہے ہیں، تنوین بتا رہی اسم ہے. اگلا سوال پھر وہی ہوگا، آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. واحد ہے، جمع اور جو ہے وہ اسم بھی ہے. تو آیا یہ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. آخری سوال، یہ اس میں معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ. نکرہ، کیونکہ الف لام نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ تنوین سے پتہ چلا یہ اسم ہے. ہمیں یہ پتہ چلا اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ہے واحد ہو سکتا ہے. اس کے آخر میں گول تا نہ آنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، یہ مذکر ہے. اور الف لام نہ آنے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، عام اسم ہے. الحمدللہ. وا کے معنی ہے اور، من معنی شر سے، اور شر معنی شر. تو غاسق کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا. اور فلک کے کیا معنی تھے بھائی؟ الفلک، فلک کے کیا معنی تھے؟ آسمان. صبح. وہ اردو میں ہوتا ہے یہاں. ہاں صبح، ویری گڈ. جس نے کہا اس کے 10/10. ہاں جی، فلک ہم نے پڑھا تھا من شر ما فلک. اور وہیں پہ جو ہے سورۃ الفلق، فلک جو ہے کہ معنی ہوتا ہے صبح، اور غاسق کے معنی ہوتا ہے اندھیرا. اذا کے معنی جب، اور یہ جب کسی کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی بدلتے ہیں. جیسے دیکھیں وقبہ چھا گیا، لیکن جب اس نے کہا اذا وقب، اس کا مطلب جب چھا جائے، یعنی حال کا ترجمہ. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے جا، وہ آیا، لیکن جب کہیں اذا جا، اس کا مطلب جب آ جائے،
یعنی حال کا ترجمہ ہو جاتا ہے، مضارع کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کرتے ہیں۔ روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے اور رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ تو اکثر برائیاں رات کو ہوتی ہیں، رات کے وقت اکثر غلط چیزیں ہیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ یہ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ تو رات کا حملہ جو ہے، دشمن کے حملے جو ہے رات میں آسان ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے کہا گیا کہ رات کے جو ہے شرور سے پناہ مانگے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یعنی جب اندھیرا چھا جائے، یعنی رات ہو جائے، اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے، کیونکہ اس میں شرور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اسے دہرا لیتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور من سے شر ابھی ہم نے پڑھا، نفاسات یہ نیا لفظ ہے، پھونکے مارنے والیوں کے، فی معنی میں، العقد گروہ میں۔ ہاں یہاں ہمارا سوچنے کا ٹائم ہے۔ اب یہ بتائیے، یہ جو نفاسات ہے یہ اسم فعل ہے، حرف کیا ہے؟ اسم اسم اگر یہ اسم ہے تو آیا یہ واحد ہے جمع ہے؟ یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، جمع میں جمع ہے۔ آئیے کس کے 2 مائک کھلے ہیں وہ ایک مائک بند کر دیں، پلیز ایک کام کے نزدیک کرو مائک میں، ایک کو بند کر دیں، پھر یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو نفاسات جو ہے یہ کیا ہے بھائی، واحد ہے جمع ہے؟ واحد واحد ایک نے کہا، آپ کیسے کہتے ہیں جمع یہ واحد ہے؟ جمع تو یہ جمع ہے، اس کے الف اور تا آ رہا ہے آخر میں، یہ چھوٹا الف اور تا، نفاسات۔ یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے نا، کھڑا زبر اسے کہتے ہیں، یہ جو ہے الف ہوتا ہے، تو اس جی کا مطلب الف ہے ہوتا ہے، کہ آخر میں کیا ہے، الف اور تا آ رہے ہیں، تو یہ جمع جمع ہے۔ اگر یہ جمع ہے تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہے، نفاسات صحیح مونس ہے، مؤنث ہے، کیونکہ الف تا جو ہے الف مؤنث تا کی مونس علامت کے ہے ساتھ جمع آتا ہے، کی، مذکر کی کیا ہوتی ہے علامت جمع کی؟ مذکر کی علامت واو نون یا واو نون۔ نون یا واو نون۔ نون یا نون، تو یہاں واو نون یا نون نہیں ہے تو اس لیے یہ مذکر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں دیکھیں، ابھی اس سے الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا یہ معرفہ خاص ہے، پھر جو ہے آخر میں الف تا نے بتایا کہ یہ جو ہے جمع ہے، اور الف تا سے ہی پتہ چلا یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ دیکھیں چاروں چیزیں۔ اب العقد کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ اسم فعل ہے، حرف کیا ہے؟ اسم اسم اگر اسم ہے تو اسم پھر ہے، وہ جمع ہے۔ یہ جمع ہے، یہ جمع ہے، اس میں معرفہ صحیح اس میں مسکر معرفت تو ہے، جمع ہے یا واحد ہے؟ واحد ہے۔ صحیح واحد ہے، اوکے، اس کو تھوڑا سا روک لو، یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس کی ہم نے جو ہے واحد جمع دیکھنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، وا معنی اور، مین معنی، شر سے، شر معنی شر، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ نفاسات، یہ دیکھیں یہ اس کا واحد ہے، نفاسات گولتے آیا، مؤنث ہے، اور اس کی جمع بنانے کا کیا ہے، گولتا ہٹا کے ہم نے الفتہ لگا، یہ بن گیا نفاسات۔ یہ اصل لفظ ہے، لیکن عربی کا ایک اسلوب ہے قرآنی عربی کا لکھنے کا، کہ یہ اس کو ملا کے لکھ دیتے ہیں، یہ جو الف ہے اس کو کھڑی زبر کے ساتھ شو کر دیتے ہیں، تو یہ اصل میں یہ النفسات، یہی نفسات جمع ہے۔ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، پھونکے مارنے والی، جادوگرنی، نفس سے جادوگر، اور جو ہے جمع ہو پھونکے مارنے والیاں، جادوگرنیاں، نفوس جادوگر، یہ اس سے مراد۔ اب اگلا لفظ لیتے ہیں، عقدہ۔ عقدہ یہ اس کا واحد ہے گولتا کے ساتھ، لیکن جب یہ عقد ہو تو یہ جمع ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ کو پتہ چلا اچھا یہ جو عقد ہے یہ جمع ہے، کیوں؟ یہ خاص جمع ہے، اس کے آخر میں نہ تو واو نون آ رہا ہے، نہ یا نون آ رہا ہے، نہ الف تا آ رہا ہے۔ کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو خاص طریقے سے بنتے ہیں، جیسے کتاب سے کتب، کتب میں نہ واو نون ہے، نہ یا نون ہے، اور نہ ہی الف تا، لیکن وہ جمع ہے۔ اسی طرح قلم سے اکلام، اب اکلام میں نہ واو نون ہے، نہ یا نون ہے، اور نہ ہی الف تا ہے، لیکن جمع ہے۔ اسی طرح عقدہ سے
उकुद, ये वही किताब से कुतुब वाला जो है ना फार्मूला है, तो ये जमा का सिगा है। इसको आपको बताया जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया, मैंने सीखा, आपने इसको सीखा। कैसे आपको पता चला जमा? जी किसी ने बताया, हमें बताया गया था। उकदा जो है इसकी वाहिद होता है गोलता के साथ, और उकुद जो है वो जमा। तो लिहाजा एक और लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है अक्द। अक्द कहते हैं शादी की गिरह, अक्द ये साल गिरह जो होती है ना उसको अक्द कहते हैं। फिल उक्द ग्रोहों में, यानी गिरह जो होती है उनके अंदर। हर मसले का हल क्या? हमारे बास खानदानों में एक बड़ा मसला है, यहाँ मत खाओ, वहां मत पियो, कुछ भी हो जाएगा, यानी कोई जादू तो ना हो जाएगा। तो उस सब का तोड़ क्या है? ये सूरत उसका बेहतरीन इलाज है। जादू एक सख्त आजमाइश, अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है, और वो उसके इलाज की खातिर जो है गलत सलत काम करने चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन जो है वो हल बता दिया कि इस सूरत को पढ़ें। शैतान का वार हर रात को क्या होता है? एक और भी किस्म के फूंकने वाले हैं जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 बार जो है गांठ बांधते हैं, यानी शैतान। जब हम सोते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, यानी सर के आखिरी हिस्से पर जब वो सो जाता है, 3 गिरें, यानी 3 जो है गिरें लगाता है। हर गिरे पर वो पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है कि तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो। तो लिहाजा वो सोया रहता है। बच्चे को आप उठा रहे होते हैं, चल जा स्कूल का टाइम हो गया, वो नहीं उठ रहा था कि उसके पीछे 3 गिरे शैतान ने बांधे, सो जा तेरे लिए रात बहुत। तो यही हाल बड़ों का होता है। तो लिहाजा उसका हल क्या है, आइए हम देखें। अगर वो बेदार होकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल जाती है। फिर अगर वो वजू भी कर ले तो एक और गिरह खुल जाती है। फिर अगर उसने नमाज भी पढ़ी हो तो तमाम गिरहें खुल जाती हैं। और वो सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीस नफ्स और सुस्त होता है। अल्लाह हमें सबको इससे बचाए। तो आइए इसको जो है दोहरा लीजिए, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालों के गिरोह। आखिरी हिस्सा है वह मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद। वह मिन शर, और हमने पढ़ लिया, और शर से हासिद, ये नया लफ्ज है, इसे हम देखेंगे हसद करने वाले की। इज़ा, हसद, इज़ा हमने पढ़ लिया था, हसदा उसने हसद किया, लेकिन इज़ा की वजह से हम क्या करेंगे, हाल में मुदारे में इसका तर्जुमा करेंगे, जब वो हसद करे। तो ये लफ्ज हासिद क्या है भाई? इसमें फेल हर्फ है, क्या है? इसम इसम इसमें तनवीन आया है, तबरी में आ रहा है। नकरा है, मारफा है, नकरा नकरा में नकरा है। आया ये वाहिद है, जमा है? वाहिद 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 है। मुजक्कर है, मुन्नस है? मुजक्कर 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैंने बताया भी, आपके 2 सेट करीब करीब खुले हुए हैं, आप दोनों सेटों को इस्तेमाल करें, लेकिन एक ही आवाज बंद रखें, फिर ये आवाज नहीं गूंजेगी। जब आपकी आवाज शर से, कोई शख्स ये है कि जो मिल जाए उससे छीन, अगर मुझे ना मिले तो कम से कम उसके पास भी ना रहे। और रिश्क क्या होता है? कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिले वो मुझे, यानी वो किसी को देख के कहे ठीक है अल्लाह उसको तो मिला ठीक है, लेकिन मुझे भी ऐसा दे दे। ये रिश्क है। हसद हराम है और रिश्क जो है वो जायज है। तो हमने ये एक नया लफ्ज सीखा था, क्या? इज के मैनी होते हैं जब। इसी तरह एक लफ्ज आता है इजा, इन दोनों के मैंने, इज और इजा के मैंने होते हैं जब। मोची मोची से हसद करता है, यानी आमतौर पर साथियों में ही हसद होता है। हसद करने वाला या तो आपका नाम खराब करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हसद करने से बचाए, और हासिदों के हसद और शर से भी। अपने भाई के लिए भी दुआ कीजिए गायबाना में, तो इंशाल्लाह जो आप भाई के लिए दुआ करोगे आपको भी अल्लाह ताला वो अनायत करेंगे, आपको भी वो मिलेगा। हसद करने वाला दरअसल ये कहता है कि अल्लाह तूने उसको क्यों दिया,
اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ عطا کریں گے۔ تو آئیے اس کو اپنی جگہ پر ایک بار دہرا لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ سورت کو زندگی میں ہم کیسے لائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد ان کو 3 بار پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے یہ تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہو۔ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا یہ بڑے بڑے شر اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف؟ نہیں، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ ان کے خلاف گزاری۔ تو بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھو تو ہاتھ سے بدل دے، اگر یہ نہ ہو تو زبان سے روک دے، اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل سے جو ہے اسے برا جانے، اور اس سے جو ہے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ آئیے اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1 منٹ کا ہم یہاں پہ وقفہ لے لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 12 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ یا صرف مسلم مومن وغیرہ۔ پہچان شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا جمع ہو تو واو نون یا نون الف تا۔ اور فعل ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح۔ اور فعل حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ پھر اسم کے ساتھ جب ہم نے اسے ملایا تو یہ بنا ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا، ربہا۔ اور جب ہم نے اسے حروف سے ملایا تو یہ ٹیبل اس طرح بنا انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا۔ اور جب ہم نے اسے فعل سے ملایا تو ہمارا ٹیبل بنا فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ تو آئیے اسی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے مثال ہے فاعل لام، فاتحہ، نون صاد را، ضاد را با، ان سب میں 3 حروف ہیں۔ پھر فعل کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس۔ ایک کو کہتے ہیں فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، پرفیکٹ ٹینس۔ تیسرے کو کہتے ہیں فعل امر و نہیں، حکم دینا یا گزارش کرنا، یا حکم دے کر اور گزارش کر کے کسی چیز سے روکنا۔ اور فعل ماضی ہم نے شروع کیا ہوا تھا، الحمدللہ وہ ہم نے پورا کر لیا۔ ہم نے 11 افعال پڑھنے تھے اور ان میں یہ دیکھیں اس کا یہ ٹیبل تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا۔
نصرا نصرو نصرتا نصرتم نصرتم نصرنا، خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا، ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا، ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتم ذکرتم ذکرنا، دربا دربو دربتا دربتو دربتم دربنا، سمعا سمعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا، علیما علیمو علمتا علمتو علمتم علمنا، عملا عملو عملتا عملتو عملتم عملنا۔ یہ ہم نے 11 کے 11 کا جو ہے ماضی ہم نے پورا کر لیا ہوگا۔ آج سے جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ مضارع ہے، تو آئیے اس سے پہلے شاید یہ مکالمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حل فعلا کیا جواب ہوگا؟ جی جواب دیجیے حل فعلا کا۔ نام فعل، نعم فعل، حل فعلو کیا جواب ہوگا؟ نعم نعم فعل، فعلو۔ حل فعلتا کیا جواب ہوگا؟ نعم فعلت، نعم فعلتو۔ حل فعلتم اب کیا جواب ہوگا؟ نعم فعلنا، پھر ہم نے یہ اس کے ساتھ اضافی لفظ خیرن کا جو ہے وہ اضافہ کیا، خیرن دو پیش کے ساتھ اصل حالت جس کو کہتے ہیں سبجیکٹ، اور خیرن دو زبر کے ساتھ یہ بدلی ہوئی حالت مفعولی حالت اسے کہتے ہیں آبجیکٹ۔ یہ آبجیکٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا حل فعل خیرا کیا جواب تھا؟ نعم فعل نعم خیرا، فعل خیرا۔ حل فعلو خیرا کیا جواب تھا؟ نعم فعلوا خیرا، اور حل فعلت خیرا کیا جواب تھا؟ نعم فعلت خیرا، اور حل فعلتم خیرا اب کیا جواب ہوگا؟ نعم فعلنا خیرا۔ یہ ہم نے سیکھ لیا تھا۔ اب یہ دیکھیے آج ایک اور چیز آپ کے ساتھ آ گئی، ماشاءاللہ کام کی چیز لگ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا ضمائر کی حالت کیا، ہوا ہوں، ہوا ہوں، پھر انتا آنا، اور پھر دیکھا انتم نہ۔ یہ تین اسے اسی طرح پیلے سفید گرین نظر آ رہے ہیں نا۔ اب ان کی بدلی ہوئی حالتیں بھی ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں؟ مثلا ہم نے کہا فعلا، فعلا اس نے کیا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا فعلا۔ فعلا کے معنی اس نے کیا، ہوا فعلا اس ہی نے کیا۔ ہوا آنے سے دو ہو گئے، ہوا وہ، فعلا اس نے کیا، ہوا اور اس نے دونوں مل کے کہیں گے اس ہی نے کیا۔ ہوا یفعلو یہ آج ہم پڑھیں گے مضارع۔ اسی طرح ہم کے ساتھ ہم نے کہا تھا فعلو ان سب نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ہم بھی لکھ کے آ سکتا ہے، کیا ہم فعلو ان سب نے کیا، اور مضارع میں ہم سیکھیں گے ہم یفعلون۔ اسی طرح انتا کے معنی ہوتا ہے تو، اور جب ہم کہتے ہیں فعلتا اس کا مطلب تو نے کیا، فعلتا میں تو موجود ہے، لیکن ہم اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں انت فعلتا تو نے ہی کیا، انت تفعلو تو ہی کرتا ہے یا کرے، فعلتو فعلتو میں آنا موجود ہے، فعلتو میں نے کیا، ہم کہتے ہیں نا میں نے کیا، لیکن ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آنا فعلتو میں نے ہی کیا، یا اس کا مضارع ہوگا آنا افعلو میں ہی کرتا ہوں یا کروں گا۔ انتم سے ہم نے بنایا تھا فعلتم، فعلتم میں تم موجود ہے، تم نے کیا، لیکن ہم اس سے بھی یوں بھی لکھ سکتے ہیں انتم فعلتم تم ہی نے کیا، یا اس کا مضارع گا انتم تفعلون تم سب ہی کرتے ہو یا کرو۔ نحنو یہ فعلنا میں نحنو موجود ہے، یہ فعلنا ہم نے کیا، ہم اس کے اندر ترجمے میں موجود ہے، لیکن ہم اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں نحنو فعلنا ہاں ہم ہی نے کیا، اور نحنو نفعلو ہم ہی کرتے ہیں۔ یہ جو فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلا اس میں یہ سارے موجود ہیں، ہوا ہوں انتا آنا یہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر یہ بہر بھی آ جائے کسی فعل کے ساتھ پھر اس میں کیا ہوتا ہے زور آ جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے۔ فعلا اس نے کیا، ہوا فعلا اس ہی نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، ہم فعلو ان ہی نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، انت فعلتا تو نے ہی کیا، فعلتو میں نے کیا، انا فعلتو میں نے ہی کیا، اسی طرح فعلتم تم سب نے کیا۔ اگر اس کے ساتھ جو ہے ہم انتم بھی لے آئیں انتم فعلتم اس کا مطلب تم ہی نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، نحنو فعلنا ہم ہی نے کیا۔ قرآن میں یہ اسلوب بہت آتا ہے کہ
فعل آئے گا، فعل کے اندر وہ فاعل موجود ہے، اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والا، یعنی ہوا ہم انتا یہ سارے فاعل ہیں. لیکن بعض اوقات یہ فاعل بہر بھی فعل کے کھڑا ہوتا ہے، ہوا ہم انتا کی شکل میں. اگر آئے تو آپ سمجھ جائیں یہاں پہ اس کو بہر لا کے کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے، زور دینا مقصود ہے. اسے کہتے ہیں حسر، عربی میں کہتے ہیں حسر، زور دینا، شدت پیدا کرنا. ایک ہوتا ہے تو نے کیا، اور اگر تو نے ہی کیا تو اس کا مطلب زور ہے، ہاں یقیناً پکی بات ہے، تو نے کیا، تو ہی ہے. تو یہ معنی دیتا ہے. یہ صرف یہیں آ گیا، پتہ نہیں یہ سلائڈ کہاں سے آ گئی. نارملی ہمارے اس میں کورسز میں ہم نے نکالی ہوئی ہے یا ہے ہی نہیں، کہیں سے بہرحال شفٹ ہو کے آ گئے. چلیں کوئی ایک کام کی بات پتہ چلے. آئیے فعل مضارع کی طرف چلتے ہیں آج کا کام. ہاں جی، کیا کریں؟ لمبا گہرا سانس لیں اور پھر جو ہے تیار ہو جائیں کہ جی آج سے فعل مضارع آ گیا. ہم 3 حروف فا عین لام سے فعل مضارع کے جو ہے وہ صیغے بنائیں گے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. تو آئیے علامت مضارع پہلے سکھاتے ہیں آپ کو. 4 ہیں ٹوٹل، 4 ہیں. کیا؟ ایک ہے یا، چھوٹی. یہ جو یا ہوتی ہے یہ ہوا اور ہم کے ساتھ آتی ہے. فعلا فعل ہے. اگر میں کہوں یفعلو، وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. یفعلو کی جمع کیا کریں گے؟ واو نون لگا دیں گے نا، یفعلو سے یفعلو. اچھا، دوسری علامت ہوتی ہے تا. تا جو ہے یہ بھی 2 کے ساتھ آتی ہے، انتا اور انتم کے ساتھ تا آتا ہے. تیسری ہے حمزہ. حمزہ جو ہے وہ آنا، آنا میں حمزہ ہوتا ہے نا، یہ وہی حمزہ ہے، آنا میں. اور نا جو ہے یہ نحنو میں نا تھا نا، نحنو، یہ نحنو کا نا ہے، تو نحنو کا نا. تو یہ کہلاتے ہیں کیا؟ علامت مضارع. تو جی علامت مضارع کون کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ 4 ہیں سر میں. تا یا، حمزہ تا، حمزہ اور نا. نانی، نون، نا. اچھا اب یہ بتائیے نون کس کے لیے آتا ہے؟ نحنو کے لیے. نحن اور حمزہ کس کے لیے آئے گا؟ انا. انا یا کس کے لیے آئے گا؟ انتا، انتم. یا کی بات ہو رہی، تا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، انتا کیسے آ جائے؟ یا یا جو ہے ہوا ہم کے لیے ہے. یا جو ہے وہ ہم کے لیے ہے، اور تا جو ہے انتا اور تم کے لیے. چلیں آپ کو آسان کر دیتے ہیں، یہ مشکل طریقے سے میرے خیال میں کسی کو یہ دیکھیں جی، فاعلا، فاعل، نام فاعل، نام فاعل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے سب. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، یا پہلے کے ساتھ یا لگاتے ہیں. یہ کیا بن گیا؟ یا فعلو. یہاں تک سمجھ آئے گی؟ اب میں چاہتا ہوں اس کی جمع بناؤں، تو میں کیا کرتا ہوں، یا تو لگا دیا. اب جمع کیسے بنے گی؟ فعلت، یفعلو، واو الف آخر میں، واو اور الف واو لفظ. لگا دیں گے. ہم نے بنا تھا نا، مسلم سے مسلمون، کافر سے کافرون، صالح سے صالحون. بنانا تھا نا واو نون لگا کے، ہم نے یہاں پہ واو نون لگا دیا. تو یہ کیا بن گیا؟ یفعلون. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ یفعلو، یفعلون، یہ سارے ہوا ہم کے صیغے اس طرف ہے، یا والے دونوں اس طرف ہیں. یفعلو، یفعلون، یفعلو، یفعلون. اب اگلا دیکھیں. اب دوسری علامت تھی تا. ہم نے لگایا تفعلو، تو کرتا ہے، تفعلو تو کرتا ہے. اور اس کا مقابلے میں آتا ہے حمزہ، تو کیا آئے گا؟ افعلو. افعلو میں کرتا ہوں، تفعلو تو کرتا ہے، افعلو میں کرتا. اب یہ جو تفعلو تھا اس کے میں چاہتا ہوں جمع بناؤں، تو کیا کروں گا؟ تا لگانے کے بعد کیا کروں؟ تفعلون، واو نون. واو نون لگا دیں تو یہ تفعلون ہو گیا. یہ اصل میں تفعلو جو ایک تھا اس کی جمع تفعلون بن گئی. یفعلو کی جمع کیا بنی تھی؟ یفعلون. یفعلون یفعلو کی جمع یفعلون. تفعلو کی جمع تفعلون. تفعلون. یفعلو کی جمع کیا بنی؟ یفعلون. یفعلون تفعلو کی جمع کیا بنی؟ تفعلون. یفعلون یہ ہے اور کچھ بھی نہیں. باقی نون جو ہے نحنو کا ہے، وہ جمع ہے نحنو کی. تو یہ ہمارا ٹیبل ہے. آئیے اس ٹیبل کو آپ کو دکھانا ہے.
یہ ماضی کا تھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ تو ماضی ہو گیا. آئیے مضارع دیکھیں کیسے بنتا ہے. مضارع میں یفعلو وہ کرتا ہے، جمع واو نون لگائیں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. 3 بار عربی میں دہرائیے، یفعلو، یفعلون، یفعلو یفعلو یفعلون یفعلون یفعلو یفعلون، یفعلون یفعلو، یفعلون. یفعلو یفعلون. اب دیکھیں تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. اب اس کو 3 بار عربی میں دہرائی، تفعلو، افعلو، افعلو تفعلو تفعلو افعلو تفعلو افعلو تفعلو افعلو. تیسرا دیکھیں، تیسرا کیا ہے، تفعلون، نفعلو، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلون کرتے ہیں. 3 بار دہرا دیجیے، تفعلون، نفعلو. نفعلو تفعلون نفعلو تفعلون نفعلو. اب اس پورے ٹیبل کو ہم لیں گے. اب میری طرف توجہ کیجئے، میوٹ کر لیجئے اور دیکھیے پورا ٹیبل میں آپ کے لیے بنا دوں. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا. اب جو ہے آپ نے جو ہے، میں اشارہ کروں گا، آپ نے عربی بتانی ہے. یفعلو یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو نفعلو. سسٹر آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں، آپ کے پاس 2 سیٹ کھلے ہوئے ہیں، دونوں سیٹ جو ہے ان پہ آواز ہے. آپ دونوں سیٹ کھلے رکھیں، لیکن ایک سیٹ کی آواز جو ہے اس کو بند کر دیں، ساؤنڈ کو بند کر دیں، والیوم کو 0 کر دیں، تب یہ سوں 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 کی آواز نہیں آئے گی. اچھا، تو اب جو ہے یہ تو ہو گیا عربی. اب میں عربی بولوں گا، آپ نے جو ترجمہ صحیح بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں غلط بتاؤ اور مجھے پتہ نہ چلے. یفعلو وہ کرتا ہے، کرتا ہے، یفعلون وہ وہ سب سب کرتے ہیں، ہیں، تفعلو آپ کرتے آپ ہیں، کرتے ہیں، افعلو میں میں کرتا کرتا ہوں، ہوں، افعلون آپ سب آپ سب کرتے کرتے ہیں، ہیں، نفعلو. ہم سب کرتے ہیں. ہم سب کرتے ہیں. اب میں صرف اشارہ کروں گا، آپ نے عربی بھی بتانی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو یفعلون کرتے ہیں. یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں، نفعلو آپ کرتے ہیں، نفعلو میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، افعلو میں کرتا ہوں. آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ نفعلو ہم سب کرتے ہیں. Good. اب میں اشارہ کروں گا، افعلو آپ نے ہم مجھے سب کرتے صحیح ہیں. لفظ بتانا ہے کہ کیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. نفعلو یفعلو ہم نفعلو سب کرتے ہیں، تفعلون یفعلون وہ سب کرتے تفعلون ہیں، آپ سب کرتے ہیں. تفعلون تفعلون یفعلو 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 تفعلو افعلو افعلو. افعلو میں کرتا Good. ہوں. چلیں جی، آئیے آگے اس کا مکالمہ لیتے ہیں. مکالمہ کیا ہے؟ حل یفعلو، کیا جواب ہوگا؟ نعم نعم یفعلو. یفعلو رہے گا. یہ یاد رکھیں، یا کے ساتھ جتنے آئیں گے وہ وہی رہیں گے، یا یفعلو، یفعلونا، یفعلو، یفعلونا، یہی رہیں گے. یا کے ساتھ یہ نہیں تبدیل ہوتے. حل یفعلون نعم نعم یفعلون یفعلون. مطلب کوئی تبدیلی نہیں. حل تفعلو، تا والا تبدیل ہوگا، تا والا جو ہے وہ نعم تا افعلو. نعم افعلو افعلو، افعلو. اور حل تفعلون یہ بھی تا والا، یہ بھی نفعلو. تو فارمولہ یہ ہوا کہ مضارع میں یا والے صیغے نہیں تبدیل ہوتے،
यफअलु यफअलु रहता है, यफअलुना यफअलु। ता वाले सीगे तब्दील होते हैं, तफअलु अफअलु से होता है, तफअलुना नफअलु से बदलता है। बस ये आपने याद रखना है तो आपको मुकालमा आ गया। आइए अब ये एक बड़ी काम की बात है, इस स्लाइड पे तवज्जो रखें तो आपके बहुत से मसले, मसलन हमने ये टेबल पढ़ा था, फ़अला फ़अलु फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना फ़अलत। इसमें तब्दीली आपको कहाँ नजर आ रही है? शुरू में है, आखिर में, दरमियान में? कहाँ तब्दील हो रही है चीजें? आखिर में। आखिर में। इसकी मिसाल देते हैं कि जहाज जब चला जाता है तो उसके पीछे से दुम आखिरी हिस्सा नजर आ रहा होता है, तो इसमें हमें तब्दीलियां नजर आ रही हैं। क्या? वाव अलिफ की, ता की, तू की, तुम की, ना की, साकिन ता की, ये आखिर में माजी का, माजी चला जाता है, माजी गुजर गया तो वो हमसे पीछे से उसे देख सकते हैं, तो उसके पिछले हिस्से में हमें तब्दीली नजर आए। माजी में तब्दीली, पीछे आखिरी हिस्से में नजर। ये देखिए, पहले में क्या है? जबर की तब्दीली है, दूसरे में क्या है? वाव अलिफ की तब्दीली है, तीसरे में क्या है? ता जबर की तब्दीली है, चौथे में क्या है? ता पेश की तब्दीली है, पांचवें में तुम की है, छठे में ना की, और आखिरी में ता साकिन की है। ये तब्दीलियां हमें जो है माजी में आखिर में मिलती हैं, और ये हमें बताते हैं क्या हो रहा है, कौन ये काम कर रहा है। वाव अलिफ का मतलब है हम कर रहे हैं, ता का मतलब है अंता कर रहा है, और जो है तू का मतलब है आना कर रहा है, तुम का मतलब है अंतुम है, ना का मतलब है नाहनु है, ता साकिन का मतलब है वो मोनस कर रही है। तो ये जो है हमें पता। अब आइए मुदारे को देखिए, मुदारे में ये टेबल बना, अभी हमने बनाया, यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलु नफ़अलु। इसे गौर से देखें, तब्दीली आपको कहाँ नजर आ रही है? शुरू में, दरमियान में, आखिर में? कहाँ नजर आ रही है? शुरू में। शुरू में भी आ रही है और आखिर में भी नजर आ रही है। शुरू में तो सब में नजर आ रही है, कहीं पे या लगा है, कहीं पे ता लगा है, कहीं पे हमजा लगा है, कहीं पे नून लगा है, और आखिर में ये देखें, यफ़अलूना में वाव नून, तफ़अलूना अगेन वाव नून तब्दील हो रहा है। तो ये तब्दीलियां जो है जमा की लामत है वाव नून की, बाकी असल तब्दीलियां जो है वो क्यों? मुस्तकबिल जो होता है वो हमें आगे नजर आ रहा होता है, अभी तक हमारे पास आया नहीं होता, तो इसलिए हम उसे शुरू में देखते हैं। जहाज जब आ रहा होता है तो उसका शुरू, सामने का हिस्सा नजर आता है। तो ये मुदारे में, यानी जो हाल और मुस्तकबिल है, उसके अफाल में शुरू में तब्दीली आती है। क्या तब्दीली आती है? 4 तब्दीली होती है। कौन कौन सी चीज तब्दील होती है शुरू की? या, ता, अलिफ और कना। या ता अलिफ नून। 10/10 फारिश। ये जिसने पहली दफा का, इसको 10/10 मिल जाए। हाँ जी, या ता अलिफ नून, ये तब्दीलियां थी 3। और माजी में क्या थी तब्दीलियां, कौन बताएगा? माजी में शुरू में कोई तब्दीली नहीं थी, लास्ट पे थी। क्या तब्दीलियां थी, ये सवाल है। पहले वाले में ता, तू, तुम, ना, और ता साकिन। ला, ता, तू, तुम और ना, ना ये और ता तब्दीलियां साकिन। थी। और ता ये साकिन। देखिए, जबर, वा, ता, तू, तुम, ना, ता साकिन, ये तब्दीलियां थी माजी में जो वो उसके आखिर में नजर आती हैं। मुदारे में तब्दीलियां थी या, ता, हमजा, नून, जो उसके शुरू में नजर आती हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखें, यफअलु में या था, दूसरे यफअलूना में या था, तफअलु में ता था, अफअलु में हमजा है, तफअलु में ता है, नफअलु में ना है। ये क्या है? ये सारी ये हरूफ हमें इसके शुरू में, और ये हमें कहाँ मिल जाते हैं? ये आखिर में। ये तब्दीलियां थी जो हमें माजी का बताती हैं, ये तब्दीलियां जो हमें मुदारे का बताती हैं। आइए पहला सेट, पहले सेट में भाई कौन कौन से अफाल हैं आपको याद हो जाने चाहिए? पहले सेट में है फतहा, जअला, जअला, फतहा और फअला। फ़अला, फतहा, जाल। ठीक है जी, तो आइए लेते हैं पहले सेट में फ़अला। फ़अला से क्या होगा मुदारे? या लगा मुदारे दीजिए, यफ़अलु और आखिर में पे फ़अला से यफ़अलु। यफ़अलु, अच्छा, अगला है जाला, जाला से क्या हो जाएगा? यजअलु, यजअलु, यजअल यजअलु, या लगाएं और पेश लगाएं, यजअलु। फतहा रह गया, उससे क्या करें? यफ्तहु, यफ्तहु, यफ्तहु यफ्तहु। फतह से या लगाएं और पेश लगाएं, यफ्तहु। हमारे माजी के सीगे तैयार, मुदारे के सीगे तैयार। माजी तो हमने कर लिया, आइए मुदारे की तरफ चलते हैं। पहला है फ़अला, उससे हमने बनाया था जाअला।
اب یہ اسی طرح یفعلو کا جو ہم نے ٹیبل بنایا تھا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، اس میں صرف جیم کو تبدیل کر دیں، یہ فا کو ہٹا کے اس کی جگہ جیم رکھ دیں، آپ کا جالا کا ٹیبل بن گیا۔ یفعلو سے یجعلو، یفعلونا سے یجعلونا، تفعلو سے تجعلو، افعلو سے تفعلو، تفعلونا سے تجعلونا، نفعلو سے نجعلو، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف جیم بدلا ہے نا، باقی تو ٹیبل تو وہی ہے جو ماضی کا ابھی ہم نے سیکھا۔ تو آئیے جالا کا دیکھ، ماضی کا تو اس کا تھا جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔ آئیے مضارع دیکھتے ہیں، مضارع میں یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، 3 بار عربی میں دعائیں، یجعلو، یجعلون، یجعلون، یجعلو، یجعلون، یجعلو، یجعلون، یجعلو، یجعلون، تجعلو، یجعلو، اجعلو، 3 بار عربی میں دعائیں۔ تجعلو، اجعلو، تجعلو، اجعلو، تجعلو، تجعلو، اجعلو، اجعلو، تجعلو، تجعلو، اجعلو، اجعلو، اگلا ہے تجعلونا نجعلو، عربی میں 3 بار تجعلون، تجعلون، نجعلو، تجعلون، نجعلون، تجعلون، نجعلون، تجعلون، نجعلو۔ ترجمے کے ساتھ لے لیتے ہیں، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلون وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجعلو ہم سب بناتے ہیں بنائیں گے۔ اب دیکھیں میں اشارہ کروں گا، آپ نے مجھے عربی لفظ بتانا ہے۔ یجعل، یجعلو، یجعلو، یجعلون، یجعلون، تجعلو، تجعلو، اجعلو، اجعلو، تجعلون، تجعلو، نجعلون، نجعلونا نہیں نجعلون، ہوتا، ایسا ہی کہا، نجعلو، نجعلو ہوتا ہے، اس میں نجعلو، واو نہیں لگتا، اس جی کا واو چونکہ شروع میں آ جاتا ہے تو اس لیے نجعلو ہوتا ہے، نجعلونا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ نجعلو، چلیں جی، اب جو ہے میں اشارہ کروں گا، آپ نے جو ہے مجھے ترجمہ بتانا، بلکہ میں عربی لفظ بولتا ہوں، آپ لوگ ترجمہ بتائیں۔ یجعلو کیا ترجمہ ہے؟ وہ بناتا ہے، وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلونا، وہ بناتے ہیں یا وہ بنائے سب گا، سب بناتے ہیں، بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلو، آپ بناتے ہیں ہم یا بناتے آپ ہیں، بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلو، میں بنانا میں ہوں، میں بناتا ہوں بنانا یا ہوں، بناؤں گا، تجعلونا، آپ آپ سب سب آپ بناتے سب بناتے ہیں، بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجعلو۔ ہم سب ہم ہم بناتے سب سب ہیں، بناتے بناتے ہیں۔ ہیں یا بنائیں گے۔ اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے عربی بھی بتانی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یہ جالو ہوا بناتا ہے، یجعلون تو وہ یہ بناتے ہیں، جالونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو تجعلو آپ آپ بناتے بناتے ہیں ہیں، یا آپ بنائیں گے، بناتے ہیں، اجعلو میں تجعلو میں بناتا ہوں، بناتا میں ہوں، بناتا ہوں، تجعلو آپ سب بناتے تجعلون تجعلون آپ آپ سب سب بناتے ہیں، بنائیں گے، نجعلو آج میں نجعلو ہم سب نجعلو بناتے ہم ہیں، سب بناتے ہیں، اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے مجھے صحیح لفظ بتانا ہے کہ کیا ہے عربی لفظ اس کا۔ تجعلو یجعلو، وہ بناتا ہے، تجلو سامنے بیٹھا ہے، یہ جلو ہے، اس طرف، یہ اس طرف سارے یا والے لوگ بیٹھے ہیں۔ یا ڈاکٹر صاحب تو شروع میں کہا کرتے تھے، یوں سمجھو ایک شخص کا نام ہے یاسر، وہ دیوار کے اس طرف بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سارے یاسر ہیں، ان کی جمع یاسرون بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرف کہتے ہیں سامنے والا جو ہے نا وہ تاثیر بیٹھا ہوا ہے، تاثیر جو ہے وہ تا والا ہے، تو یہ یاسر صاحب جو ہے اس طرف ہے، یا جو ہے اس طرف ہے۔ اچھا تو اس کا کیا ہو؟ اجعلو اجعلو، نجعلو، نہیں، یجعلو اجعلو، 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 یجعلون، والے بیٹھے ہیں، یجعلون، یا والے جمع ہے تو یجعلون ہو جائے گا، ایک ہے تو یجعلو ہو جائے گا۔ What's about this؟ ایک انگلی آگے کی طرف، تجعلو، یجعلو، تجعلو، اجعلو اپنی طرف ہوتا ہے۔ تجعلو، آئیے یہ ابھی پریکٹس کریں گے، آئیے پہلے مکالمہ دی، حل یجعلو، نعم یجعلو، حل نعم یجعلو، لا یجعلون، نعم یجعلون، اوکے، حل تجعلو، نعم لا اجعلو، اجعلو، تجعلو، نعم حل تجعلو، لا چونکہ بنانا انسان کے اختیار میں نہیں، اس لیے ہم نے یہاں لا کا استعمال کیا۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق دیکھیں، ماضی میں ہم کہتے تھے ماں، ہم کہتے تھے دربا، آپ کہتے تھے ماں دربا، حل دربو ماں درب، اب ہم کہہ رہے ہیں یا جالو تو ہم کہہ رہے ہیں لا یا جالو، ہم ماں نہیں استعمال کر رہے۔
تو مضارع میں نفی کے لیے لا استعمال کرتے ہیں، ماضی میں نفی کے لیے ما استعمال کرتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو آئیے آگے جو ہے تیسرا تھا فتح، فتح فتح فتحتا فتحتم فتحتم فتحنا۔ آئیے اس کا مضارع بناتے ہیں، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں۔ 3 بار عربی میں دہرا دیجئے، یفتح یفتحون، یفتحو یفتحون یفتحو یفتحون یفتحو یفتحون۔ ایکسلنٹ۔ اور اگلا ہے سیکنڈ پارٹ اس کا، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں۔ 3 بار عربی میں دہرا دیجئے، تفتحوا أفتحوا تفتحوا أفتحوا تفتحوا أفتحوا افتحو افتحو۔ آگے تیسرا ہے تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم کھولتے ہیں۔ 3 بار عربی میں دہرا دیجئے، تفتحون نفتح، تفتحون نفتحون تفتحون تفتحون ایک بار پورے ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ دہرا لیتے ہیں، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ ہاں جی کیا یفتحو ہوگا؟ یفتحو یفتحو وہ کھولتے کیا ہیں، ہوگا؟ یفتحون کھولتے ہیں، کیا ہوگا؟ تفتحو آپ کھولتے ہیں، کیا ہوگا؟ افتحو میں کھولتا ہوں، تفتح۔ تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، اب میں عربی افتحو بولوں، آپ نے ترجمہ بتانا ہے، یفتح وہ وہ کھولتا ہے، کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، آپ افتح میں میں کھولتا ہوں، کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب آپ کھولتے سب ہیں، کھولتے ہیں، تفتح۔ ہم ہم سب سب کھولتے کھولتے ہیں۔ ہیں۔ اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے عربی بھی بتانی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے جی۔ یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحون تفتحون آپ آپ سب سب کھولتے ہیں، کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب تفتحو کھولتے ہیں۔ ہم تفتحون اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے صحیح عربی لفظ بتانا ہے مجھے۔ افتحو تفتحو یفتحو تفتحو تفتحوا نفتحو نفتحوا یفتحون يفتحون تفتحون۔ تفتحون تو یہ جو ہے، آئیے سوال جواب جو ہے تیزی سے دیکھ لیجئے، ترجمہ کیجئے۔ نستعین، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے، کیونکہ مضارع ہے، مضارع میں 2 ترجمے ہوتے ہیں، ہم نے آج دیکھ لیا۔ سمیع اللہ کا مطلب ہے اللہ نے چن لیا۔ احد کے 2 معنی ہیں، کون سے؟ ایک اور کوئی۔ اس کے بعد ہے اعوذ بک کے معنی ہے میں پناہ مانگوں گا یا میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی۔ الفلق کا مطلب ہے صبح، اور من شر کا ترجمہ ہے شر سے، اور شر سے واہ آیا۔ شر کے معنی جو ہے کیا ہے؟ اچھائی، تکلیف اور نافرمانی۔ اذا کا مطلب ہے جب، وقت کا مطلب ہے گرہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ سورۃ الفلق میں 3 شرور جو ہے وہ کیا ہے؟ رات، جادوگر اور حاسد۔ حسد کے معنی ہے دوسروں سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اس کے بعد ہے حدیث میں حسد سے کیوں روکا گیا ہے؟ کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سورۃ الفلق میں کس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں؟ یعنی حفاظت حاصل کرنے کے لیے، پناہ برکت حاصل کرنے کے لیے، اور جو ہے سنت پر عمل اور اللہ سے جو ہے قریب ہونے کے لیے جو ہے ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جعل اللہ جعل اللہ کا للہ، جعل اللہ کا مطلب ہے ان سب نے بنایا اللہ کے لیے۔ جعل اللہ ماذا خلقو کے معنی ہے ان سب نے کیا پیدا کیا۔ وذکر اللہ، وذکر اللہ کا معنی ہے اور ان سب نے یاد کیا اللہ کو۔ فعل مضارع وہ ہے جس میں کام جو ہے کیا جائے گا یا ہو رہا ہے۔ حل تفعلو کا مطلب ہے نم افعلو، من فعل ھذا کس نے کیا یہ، وَيَجْعَلُونَ اللَّهَ لِلَّهِ اور وہ سب بناتے ہیں اللہ کے لیے، یا وہ سب بنائیں گے اللہ کے لیے۔ نَجْعَلُ کا مطلب ہے ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے۔ حل تجعلون کا جواب ہوگا نام یا لا نجعلو، یہاں پہ لا استعمال ہوا ہے۔ حل جعلتم، نام جعلنا۔ یفتحو کا معنی ہوگا وہ کھولنے گا یا وہ کھولتا ہے، ہم کھولتے ہیں، کی عربی ہوگی نفتحو۔
हल तफ्ताहू का जवाब होगा नाम अफ्ताहू, तफ्ताहू अफ्ताहू। तो ये आज का सबक था। आइए आज जो है जो नुक्ता तालीम है, जब अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो सबसे पहले समात यानी सुनने का जिक्र किया। वजअलल्लाहु लकुमुस समअ वल अब्सारा, यानी जब अल्लाह ने तुमको पैदा किया क्या किया, उसने तुम्हें सुनने और देखने वाला बनाया। एक अंधा आलिम या स्कॉलर तो बन सकता है, मगर कभी आपने बहरे को सुना कि वो आलिम है? क्योंकि बहरा बोल ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, तो वो जो है आलिम नहीं बन सकता। आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर आवाज का टीवी जो है वो कैसे मुमकिन है? कान की नेमत जो अजीम शान नेमत है। ये इसकी मिसालें हैं, मसलन एक लड़की जो गाना गाते गाते मर गई, यानी उसे गाने सुनने का शौक था या गाने का शौक था, तो इसलिए मरते वक्त भी उसको वही याद आया। तो जो चीज ज्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएगी। इस नेमत को यानी कान को जो है आप कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। यही आज का 5वां होमवर्क है, और कोर्स का लफ्जी और फाइल तर्जमा जो है वो सुन के आप इसे और अच्छी तरह कर सकते हैं। पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 घंटे की है, जो कि 3-3 मिनट के क्लिप हैं। आप इस रिकॉर्डिंग को बासानी सुन सकते हैं, कार में, सफर में, घर के दौरान, और कम से कम हफ्ते में एक बार भी अगर आप इसे दोहरा लें, सुन लें, तो आपको जो है ये 20 के 20 असबाक जो है वो याद हो जाएंगे। तो आइए शुक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज के सबक के इख्तिताम तक हमने 144 जो अल्फाज सीखे, जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क जो है आपको पता है, आपने करने हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।